کی عمر میں انسان بالغ ہو جاتا ہے، مرد اوسطاً تو وہ 12 سال سے اس کا وہ کام کرنے کا تھا، لیکن ہم اور آپ کہتا رہا ہوں وہ بچپن غفلت میں گزرا، اور آج کل کے دور کے اندر ایسی لعنت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کے اوپر نافذ ہو چکی ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے یار دنیا کی طرف بھاگو، یار ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بنو، یہ کیا بن رہے ہو، یہ کیا اللہ تو ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں تو کیا عمر رضی اللہ عنہ کے سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ کیا صدیق کے سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ یا اس کے علاوہ صحابہ کے سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ صرف ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت و کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ خود کہتا ہے کیا ایک نیکوکار اور ایک بدکار دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ہاں، اگر تمہیں اللہ نے پسند کر لیا تو تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا، تمہارے ساتھ وہ معاملات کرے گا کہ تم اللہ کے راستے پہ چل پڑو گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس غفلت میں پڑے رہو گے جس غفلت میں ہم اور آپ پڑے رہو گے، کیونکہ احساس نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ باتیں، اصل بات ساری چیزوں کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ بھائی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے یا مرنے کے بعد کرو گے؟ بیماری سے پہلے تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے یا بیماری کے بعد کرو گے؟ بڑھاپا آنے سے پہلے وہ کام کرنا ہے یا بڑھاپے کے بعد کرو گے؟ جواب تو یہی ہے بھائی پہلے، مرنے سے پہلے۔ تو مرنے سے پہلے تیاری کیا کوئی ہم میں سے گارنٹی لے گا کہ آج ہے کل نہیں رہے گا؟ کوئی نہیں لے رہا۔ جب ہمیں اپنی موت کا پتہ نہیں تو خدا نہ کرے اسی غفلت میں مر گئے تو اللہ رحیم ہے، وہ رحمت میں کیا کرے گا؟ بھائی تمہاری سزا 10 سال کی تھی، ہم نے اس کو کم کر کے جو ہے وہ 1 سال کر دی۔ رحمت کا نہیں علاج؟ ہاں بھائی رحمت تو ہے، کیونکہ دونوں ایک جیسے ہو نہیں سکتے، نیککار اور بدکار ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہے گا کہ بھائی میں تو انصاف پسند نہیں ہوں نا، ایک آدمی نے ساری زندگی جو ہے وہ میری باتوں کو مانا اور ایک آدمی نے میری باتوں کو نہیں مانا، تو دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلو میں رحم کروں گا تم پہ، 1 سال کی سزا، ہم پھر گڑ گڑائیں گے یا اللہ 1 سال تو بہت ہے یا اللہ، ٹھیک ہے میں کہوں لیکن 1 سال بہت ہے، اچھا چلو 6 مہینے کر دیتے ہیں یا اللہ، 6 مہینے بھی بہت ہے یا اللہ، اچھا چلو 3 مہینے کر دیتے ہیں، ارے گھوم گھما کے 1 دن پہ آ جائے، کیونکہ 1 دن تو جانا پڑے گا، 1 دن وہاں کا جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے دنیاوی۔ کون تیار ہے ہم میں سے؟ یہ تو میں اس وقت جو فیصلہ ہوگا جب کی بات کر رہا ہوں، اور قبر میں ٹریٹمنٹ اسی وقت سے سٹارٹ ہو جائے گا جب علامہ الحفیظ جس حال میں ہماری موت آئے گی۔ یہ تو اللہ نے بعد میں چلو بھائی ٹھیک ہے کچھ ہو گیا آگے پیچھے، لیکن جو جس معاملات تمہارے جس حال میں تھے قبر کے اندر، تو جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور اس کے بعد زندگی کتنی باقی ہے، 1,00,000 سال 2,00,000 سال کس کو پتا؟ تو اتنی خطرناک معاملات ہیں ہمارے اوپر، اور ہم اور آپ وہی بات جو اللہ نے کہی۔ ایک سادھو تھا، سادھو نے اپنے طوطے جب جا رہا تھا ایک جگہ سے تو دیکھا طوطا جو ہے کسی کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ جب طوطا جال میں پھنسا ہوا اس نے دیکھا طوطا بڑا پھڑپڑا رہا ہے، اس نے بہرحال طوطے کو جال سے نکال لیا اور اپنی کٹیا میں لے آیا، اور اس کو جو ہے لے آیا، اس کو پنجرے میں رکھا جیسے، اور اس کو کھانا دانا پانی سب دیا اور اس کو سکھا دیا کہ دیکھو ایک بات سکھا رہا ہوں کہ دیکھو شکاری آئے گا، دانا ڈالے گا، دال میں پھنسائے گا، تمہیں پکڑ لے گا۔ اب طوطے نے یہ بات سیکھ لی کہ شکاری آئے گا، دانا ڈالے گا اور میں پھنس جاؤں گا، دیکھو میں بتا رہا ہوں ایسا ہوگا۔ وہ طوطے کو اس نے ہٹوا دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ طوطا جو ہے دروازہ کھلا رہ گیا، طوطا اڑ گیا۔ جب طوطا اڑ گیا تو
تو اس نے تھوڑی دیر پریشان ہوا، یار یہ جا کے پھر پھنسے گا، لیکن اس کو یاد آیا جو میں نے طوطے کو سکھا دیا تھا نا کہ شکاری آئے گا ہے، جال بچھائے گا، دانا ڈالے گا، تمہیں پھنسا لے گا. اب وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس کو میں نے یاد کرا دیا. تو بہرحال یہ جا رہا تھا، دیکھا کہ پھر اس طوطے کی آواز آ رہی ہے. نے کہا یار یہ تو وہی طوطا ہے میرا والا، شکاری آئے گا، جال بچھائے گا، دانا ڈالے گا، پھنس جائے گا. اب جاتا ہے اس طوطے کے پاس سے، کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا، میرا آپ نے کہا تھا شکار، تو اس نے زبانی یاد کیا تھا، اس کے بعد دل میں نہیں اتری کہ مقصد اس کا کیا ہے. شکاری آئے گا، جال، ہاں موت آئے گی، مر جائیں گے، ہم سب کو زبانی یاد ہے، لیکن ہمارے دل میں اس بات نہیں اتر رہی. تو ایسے ہی وقت آئے گا، کسی وقت بھی پتہ چلے گا کہ فلاں صاحب یار وہ آج کل کے دور میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حادثاتی دور ہے، ہارٹ اٹیک تو ایسا ہو گیا، اللہ معاف کرے. تو یہ جو باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ شکاری، ہاں بھی آئے، موت آئے گی، مر جائیں گے، اب سب نے یاد کر لیا. ارے بھائی یہ تو دل میں اتارنا، موت آئے گی تو موت کی تیاری کر لو، اور بھیجا ہی اسی لیے ہے. تم غلط راستے پہ چل پڑے ہو، کسی وقت بھی تمہیں بار بار کرو، کسی وقت بھی بیماری پکڑ لے گی، FIR تمہاری کٹ جائے گی، پھر تم کرنا بھی چاہو تو نہیں کر پاؤ گے. اس وقت سے پہلے کرنا ہے. اور اگر جس نے کر لیا، یہ وہ چیز ہے جس نے کر لیا، تو اللہ کہتے نہیں ہے، بلکہ یہ 200% ہے کہ جس چیز کی تم تلاش کر رہے ہو وہ تو اللہ کے پاس ہے. اللہ حاکم ہے، حاکمیت تو اللہ کی ہے. تم چاہ رہے ہو حاکم بن جائے، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے حکومت کے اندر تم کیسے حاکم بن سکتے ہو. تو اس کو حاکم نہیں بناتا، اس کو ذلیل کرتا ہے. رزق میرے پاس ہے، یہ رزق تو میرا ہے، مال تو میرا ہے، تم اس کے دعوے دار کیسے بن سکتے ہو. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں، یہ سب تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس نہیں جا رہے، اللہ سے تعلق نہیں بنا رہے. ہم سب ایکسٹرا آرڈنری میں لگے ہوئے ہیں. ہم سب کھانا ملتا ہے، یہاں ملتا ہے، سب آدمی کہیں کھانا ملتا ہے، کپڑے کے بغیر کوئی نہیں رہا آج تک. تو بھائی کس بات کی دوڑ ہے پھر؟ یار کچھ زیادہ ہو جائے نا، کچھ ایکسٹرا ہو جائے، کچھ جو ہے آسانی ہو جائے. تو بھائی جو تمہاری تقدیر والا، لکھنے والا ہے، اس سے معاملات بناؤ نا. اسی طرح میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں، اور بہت ہی سمجھ کا واقعہ ہے، لطیفہ ہے. ہمارے زمانے میں ایک 50-50 ٹی وی پہ ایک پروگرام آتا تھا، مزاحیہ ڈرامہ تھا، پرانے لوگ جانتے ہوں گے. تو ہوا یہ کہ ایک خاکہ اس میں تھا کہ اس دکان کا اس پہ لکھا ہوا تھا یہاں پہ جو ہے مال 50% ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا. اب لوگوں کو پتہ چلتا ہے یار رش لگ جاتی ہے، 9 بجے دکان کھلے گی، لوگ 8 بجے سے پہلے رش لگا دیتے ہیں. ایسی ہوتا ہے کہیں پتہ چل جائے پھر دیکھو رش کیسا ہے. اب دکان کے آگے رش لگا ہوا. اب جو دکان کا جو مالک تھا وہ ایک سوکھا پتلا آدمی تھا، وہ اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کر پیچھے جاؤ، کہاں جا رہے ہو اندر ہے، دیکھ لیو کب سے کھڑے ہم لوگ. وہ مزاحیہ تھا، اس نے ایک سے ایک الفاظ اس نے استعمال کیے. 2-3 دفعہ جب وہ آئے گھسنے کی کوشش کی، اس کو دھکا دے کے پیچھے. تو بعد میں اس نے کہا بھائی دکان تو میں نے کھولنی ہے، دکان میں کھولوں گا تو تمہیں دوں گا نا. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے بھائی دینا تو میں نے ہے، اور تم جا رہے ہو کہیں اور، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے جا کے کہاں ملے گا یار، دینے والا تو میں ہی ہوں. کتنی بڑی حماقت ہے ہماری. اللہ ہی کو مائنس کر کے ہم کر لیں گے، کیسے کر لو گے؟ کامیاب ہو جائیں کیسے؟ تو یہی دیکھا کامیاب نہیں ہوتا وہ جس نے اپنا پورا وقت بچوں میں لگا دیا. اللہ معاف کرے، بچے لعنت بن گئے. آج 99% کی بات کر رہا ہوں میں، اللہ ماشاء اللہ کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ نے فضل فرمایا ہو. یہی کیفیت ہے یار، بچے ہی سنتے نہیں ہے، بچے ہی چھوڑ کے چلے گئے، ماں باپ آج اکیلے پڑے ہوئے ہیں.
کوئی خیال رکھنے والا نہیں، پانی پلانے والا نہیں، کوئی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا نہیں. یہ باتیں عام ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ باتیں ہو گئی ہیں کہ اولڈ ہوم بن گئے. کبھی دیکھو نا اس یوٹیوب پہ بنی ہوئی ہے، بوڑھے بوڑھے سب بیٹھے ہوئے کھانا کھا لیں، گھروں سے نکال دیا. ان عورتوں کو جا کے پوچھو بیٹا ہے؟ ہاں بھائی 2 بیٹے ہیں.